السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج تربیتی کورس یہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف اشارہ الحمدللہ کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں گفتگو کی جائے گی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے حوالے سے، کہ صفا اور مروہ اور سعی دونوں کے درمیان جو کی جاتی ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور حقیقت میں شریعت اسلامیہ نے اسے سنت کیوں بنایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا سعی کرنا واجب و ضروری ہے؟ کیا سعی کے درمیان اگر کوئی آدمی کو دورانی ضرورت پیش آ جائے تو کیا چھوڑ کر جا سکتا ہے، یا سعی کو مکمل کر کے ہی جانا پڑے گا؟ کتنے چکر ہمیں لگانا پڑے گا؟ اس میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں؟ اس کی سنتیں کیا ہیں؟ اور حج کے درمیان سعی کی قسمیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ان تمام بنیادی باتوں کی طرف مختصراً باذن اللہ تعالی اشارہ کیا جائے گا۔ بات اگر سعی کی کریں، دیکھیے یہ لفظ سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، لہذا انسان ایسے بھی نہ دوڑے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، نہ اتنا ہلکا چلے، بلکہ انسان اپنی قدموں کو تیزی سے چلے، اس کو السعی کہا جاتا ہے۔ الصفا یہ عربی لفظ ہے، اس کی جمع صفاتن آتے ہیں، عربی کے اندر کہا جاتا ہے وہی الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئا۔ صفا کہتے ہیں ایک مضبوط، بڑے اور سخت پتھر کو جو کسی چیز کو اگا نہیں سکتا، یعنی بالکل اتنا سخت ہے، نہ پانی کو نگل سکتا ہے، نہ پانی کو اپنے اندر سے باہر نکال سکتا ہے۔ دوسری بات ہے، صفا اصطلاحی انداز سے کہا جائے تو یہ جبل ابی قبیس کا نام ہے۔ جبل ابی قبیس یہ اصل میں ایک بلند جگہ ہے جو پہاڑ اور ٹیلا ہوا کرتا تھا، یہیں سے یعنی صفا ہی سے سعی کی شروعات کی جاتی ہے، اور یہ جو مسعی ہے اس کے جنوبی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ مروہ لغت کے اندر کہا جاتا ہے حجارۃ بیضاء براقہ، کہ ایسا پتھر جو سفید ہو اور چمکدار ہو، لہذا اس کو المروہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی انداز سے مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام مروہ تھا، اور جہاں سے ہم صفا سے سعی شروع کرتے ہیں تو مروہ کے پاس ختم کرتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ جبل قعیقعان یہ اصل میں ایک پہاڑ کا نام تھا، یہ وہی اصل ہے، اور جہاں سے مسعی وہاں سے شمالی جانب یہ واقع ہوتا ہے۔ اب اگر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی بات کی جائے تو آپ سمجھیں کہ صفا سے شروع کر کے مروہ تک جانا اور مروہ سے واپس صفا تک آنا، اس مسافت کو کاٹنا اور 7 مرتبہ کرنا حج اور عمرے کے درمیان، اس کو صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کہا جاتا ہے۔ بات اگر اس کے حکمتوں کی جائے کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں مشروع قرار دیا، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو آدمی صفا، کہ ان بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر کا حصہ ہے، جو آدمی حج کرے، جو آدمی عمرہ کرے، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہتی ہیں کہ طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاف المسلمون فکان سنتن، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے طواف کیا تھا، مسلمانوں نے طواف کیا تھا، لہذا حج اور عمرہ پر جانے کے بعد طواف کرنا یہ کیا ہے؟ سنت بن گئی۔ دوسری روایت کے اندر کہتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرم بالحج وطاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا تھا، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے سعی کی تھی۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے، تو ان کے بیچ میں چکر لگانا یہ عبادت کیسے ہوا؟
آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی مشروعیت کو دیکھنا چاہیں، صحیح بخاری کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی لمبی روایت ہے، اور امام ابن بطال رحمہ اللہ نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل میں یہ کام، یعنی صفا سے مروہ جانا، مروہ سے صفا آنا، یہ کام حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ میں انہیں چھوڑ دیا، اور جو کھانا اور پانی ان کے ساتھ تھا ختم ہو گیا، تو انہیں اور ان کے بیٹے کو پیاس کی شدت نے دبوچ لیا۔ لہذا حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پہلے صفا پر چڑھا، ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے، نہیں آیا تو دوبارہ اس سے اتری اور مروہ پر چڑھی، ادھر چڑھ کر دیکھا کیا کوئی نظر آ رہا ہے۔ لہذا حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 7 مرتبہ کیا۔ ادھر سے ادھر جانا 1 مرتبہ، پھر ادھر جانا 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس طرح مکمل 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ لہذا ان کا یہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، کیونکہ حضرت ہاجرہ نے اس کام کو کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا۔ اب اس کی حکمت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کی حکمت کے حوالے سے ابن دقیق العید رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بڑا لمبے تفصیل، احکام الاحکام ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ جو سعی ہے، یعنی صفا سے مروہ جانا، مروہ سے صفا آنا، یہ جو سعی ہے آخرکار اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان حضرت ابراہیم، ان کی بیوی اور ان دونوں کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں، انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے دین کو مقدم رکھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بے بیابان جنگل میں، بے بیابان جگہ چھوڑ آئے، حضرت ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے، چھوڑا، اور اللہ کے اس حکم کو حضرت ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل نے دل کے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کیا تھا۔ لہذا ان کی یاد میں اس کو کیا گیا تاکہ ان مقدس ہستیوں کی عزت ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ دوسری اہم وجہ کہ یہ بات بندے کو بتانے کے لیے کہ بندے کو ہمیشہ اپنے خالق، اپنے رازق کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنگ حالت میں کس کا سہارا تھا؟ حضرت ابراہیم جو چھوڑ کر گئے تھے کسی کے سہارے نہیں چھوڑے تھے، بلکہ ایسے صحرا میں ان کو چھوڑا تھا، نہ کوئی درخت تھے، نہ پانی تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے بھروسے میں تھی۔ ایسی تکلیف میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خالق کو یاد کیا، اپنے رزاق کو یاد کیا۔ لہذا انسان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، اسی طرح حضرت ابراہیم کی سنت کو یاد کرتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہے۔ جب اللہ نے مصیبت میں ان کی دعاؤں کو سنا، اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی، تو آپ بھی اس کام کو انجام دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے، کیا حج و عمرے پر جانے کے بعد اس کا کرنا ضروری ہے؟ اگر انسان کی طبیعت صحیح نہیں ہو تو کیا وہ حج و عمرہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ حج کے کچھ ارکان ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمارا مکمل کورس تفصیل سے ختم ہو جائے گا، میں بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ حج کے ارکان چھوٹ جائیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں۔ لہذا اس کی تفصیل کا جاننا ہر حج اور عمرے پر جانے والے کے لیے ضروری ہے۔ بات اگر سعی کی جائے، صفا مروہ کے درمیان سعی کی جائے، تو یاد رکھیے حج ہو یا عمرہ ہو، اس کے جو اہم ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ سعی کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، تو گویا ان دونوں کے درمیان چلنا ضروری ہے، اور اللہ کا شعیرہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جسے انسان آزاد کر دے، جسے انسان چھوڑ دے، اور یا اس کے بارے میں انسان غفلت سے کام لے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کیا ایمان والو تم اللہ کی شعائر کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ بلکہ سورہ حج کے اندر اللہ نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، کہ جو آدمی
اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، حقیقت میں یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا اور مروہ کے درمیان کیا کیا تھا؟ آپ نے کیا ہے چکر لگایا، آپ نے ان کا طواف کیا۔ محترم حاضرین، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی صفا پر چڑھے تھے، آپ نے کہا ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اسی چیز کے ذریعے اس طواف کی شروعات کرتا ہوں جس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ یعنی آپ نے وہاں پر اس آیت کو پڑھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا لتأخذوا مناسککم، کہ حج میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا، اللہ نے تم کو موقع دیا تاکہ تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ سکو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کب بات کہی تھی؟ جب صفا اور مروہ کے درمیان آپ سعی کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا حقیقت میں یہ کوئی سنت یا واجبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں حج اور عمرے کے ارکان میں سے ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی ایک رکن کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ۔ حضرت عائشہ کہا کرتی کہ خدا کی قسم، اللہ نہ کسی کا حج قبول کرے گا نہ کسی کے عمرے کو قبول کرے گا یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی نہ کرے اور طواف نہ کرے۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتی ما ارى على احد لم يطف بين الصفا والمروة شيء ولا ابالي الا تطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن اختي۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے جب کہا کہ اگر کوئی آدمی صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے حج اور عمرے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ نے سنی تو کہا بئس ما قلت یا ابنۃ اختی، اے میری بہن کے بچے، تو نے کتنی ہی بری بات کہی ہے۔ طاف رسول اللہ وطاف المسلمون فکانت سنہ، کہتی ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی بات کی جائے، اللہ کے نبی نے کیا تھا، مسلمانوں نے کیا تھا، لہذا یہ سنت ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَنَاطِ الطَّاغِيَةِ، کہتی ہیں کہ حقیقت میں جو پہلے زمانے کے مشرک تھے وہ صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ صفا مروہ کی طواف کیا جائے، کیونکہ وہاں ان کا بت منات رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہم کو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے لوگ وہاں کیا کرتے تھے، ان کا بت وہاں موجود تھا۔ تب اللہ نے صاف کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جہاں وہ لوگ کام کرتے تھے تم اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے طواف کے بارے میں سنا کہ طواف عام حالتوں میں کی جا سکتی ہے، اگر آپ حج میں نہیں ہیں یا عمرہ میں نہیں ہے تو کبھی بھی آپ جا کر طواف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا صفا مروہ کی سعی بھی ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی عمرہ نہیں کوئی حج نہیں؟ تو آپ سمجھ لیں کہ بغیر کسی حج اور عمرے کے صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن میں ثابت ہی نہیں نا، حدیث کے اندر ثابت ہے۔ تو گویا طواف کرنا یہ عام عبادتوں میں سے ہے، آپ اسے کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن سعی آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس پر تمام امتی مسلمہ کی علماء کا اتفاق ہے۔ چلیے اب گفتگو کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان موالات کا۔ موالات کہتے ہیں کیا اگر انسان ایک چکر کاٹے تو دوسرا فوراً کاٹے؟ کیا وہ رک سکتا ہے؟ کیا وہ گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا ضرورت کے لیے قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ یہ جو موالات ہے، یعنی ایک کرنے کے بعد فوراً دوسرا کرنا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کرنا، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ موالات یعنی ایک کے بعد دوبارہ فوراً کرنا، یہ کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ جب انسان سعی کرنے جائے ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر جائے اور اس کو ایک وقت میں مکمل کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی وجہ سے رکتا ہے، دعا کے لیے رکتا ہے، ضرورت کے لیے ایک چکر کو مکمل کر کے باہر جا کے دوسرا چکر کو مکمل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ صفا سعی کرنا ایک مستقل عبادت ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان اگر کسی قسم کا میں بات کر رہا ہوں، آپ دونوں قسم کی اگر جدائی کر دی جائے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو غیر درست بھی قرار دیا۔ لیکن بات اگر طواف اور سعی کی جائے، جبکہ دو الگ الگ چیزیں، طواف اور سعی کی جائے تو مستقل عبادتیں ہیں، ان کے درمیان بغیر کسی مسئلے کی آپ کیا ہے بیچ میں گیپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد فوراً سعی کرنا ضروری نہیں ہے،
جائیے، ضرورت پورا کیجیے، آرام کیجیے، انسان درمیان میں وقت لے سکتا ہے، اس میں کوئی حج کی بات نہیں، کیونکہ جس طرح طواف حج کا رکن ہے اسی طرح سعی بھی حج کا رکن ہے۔ چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی، اب یہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ سعی کے شروط کے۔ جی ہاں، علماء اکرام نے کچھ شروط کو سعی کے لیے واجب قرار دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان شروط کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا سعی، اس کی جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان نہیں ہوگی۔ لہذا علماء نے ذکر کیا کہ اسے مکمل مسافت کاٹنی ہوگی۔ شرط کے اندر کیا کہا گیا؟ مکمل مسافت کاٹنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ سے شروع کیا بیچ میں ختم کیا، نہیں، آپ کو صفا سے شروع کرنا پڑے گا اور مروہ پہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا پر آئیں گے، یہ دوسرا چکر ہوا، پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، تیسرا چکر ہوا، اور یہ مکمل آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر چلتا ہے، ادھر ادھر سے کیا ہے اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو حقیقت میں اس آدمی کا حج نہیں ہوگا، یا یوں کہیے جو صفا اور مروہ کے درمیان کی مکمل ایک مستقل عبادت ہے وہ عبادت اس سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مکمل کر کے بتایا تھا، تو لہذا اس سعی کو مکمل کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ترتیب کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ ترتیب بھی یہ ارکان میں سے آتا ہے، جو سعی کے ارکان ہے اس میں سے رکن ہے کہ آپ شروع ہمیشہ صفا سے ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس راستے سے پہنچے آپ کو وہاں مروہ نظر آیا تو آپ مروہ سے شروع کر کے پہلے سعی کو جائیں، صفا کو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ تک جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک چکر ہو جائے گا، اسی طرح دوسرا چکر، تیسرا چکر، اور 7 چکر کو مکمل کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کو بیان کیا تھا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کے ذریعے کیا کیا؟ آپ نے سعی کو شروع کیا اور آپ پہاڑی پر چڑھے تھے، پھر مروہ کی طرف آپ اترے تھے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان کو ترتیب کا خیال کرنا واجب ہے۔ اور تیسری چیز، تیسری شرط، پہلی شرط میں نے بتائی کہ مکمل کرنا ہوگا، مکمل ایک کونے سے وہ کونے تک چلنا ہوگا۔ نمبر 2، صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرنا پڑے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ 7 چکر مکمل کرنے پڑیں گے، 7 چکر مکمل کریں گے۔ آپ صفا سے مروہ کی طرف جائے، ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے، دوسرا چکر ہوا۔ بہت سارے لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں کہ صفا سے جا کے مروہ جائے، مروہ سے صفا آئے، اس کو ایک چکر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ صرف صفا سے مروہ کی طرف جائیں، آپ کا ایک چکر مکمل ہو چکا ہے، دوبارہ آئیں، دوسرا ہوا، پھر صفا سے مروہ کی طرف گئے، یہ تیسرا ہوا۔ لہذا شرط صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ مکمل 7 چکر لگانا، یہ شروط کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عمر بن دینار رحمہ اللہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے عمرے کے اندر طواف تو کیا لیکن صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ تو پوچھا ایأتی امراتہ، قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت 7 وصلى خلف المقام فطاف بین السبع والمرع 7 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے آئے تھے تو آپ نے 7 مرتبہ طواف کیا تھا، آپ نے 7 چکر لگا کے طواف کیا تھا، آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر کیا ہے سعی کی تھی۔ اس کے بعد کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تحقیق کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کو ادا کرنا، یہ 7 چکر مکمل کرنا، یہ سعی کے ارکان میں سے، شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی شرط علماء نے یہ کی ہے کہ یہ طواف کے بعد ہونا چاہیے۔ طواف کے بعد یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ترتیب میں گڑبڑی کرے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان کعبۃ اللہ آئے گا وہ پہلے طواف کرے گا، وہ عمرہ کرے حج کرے، پہلے طواف کرے گا، پھر اس کے بعد سعی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ترتیب کو بدل دے، لہذا پہلے سعی کر لے بعد میں آ کے طواف کرے، تو علماء اکرام نے اس مسئلے میں شدید اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے شرط لگایا کہ طواف کے بعد ہی سعی کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا ہے، اور آپ نے کیا کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ حج کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ کر رہے ہو، تاکہ تم مجھ سے کیا ہے مناسک کو سیکھ سکو۔ لہذا یہ پتا چلا
اب یہ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا، جیسے ابن باز ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ سعی کے صحیح ہونے کے لیے طواف کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب کس کی بات ہے یہ؟ ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے سعی کر لے اس کی سعی ہو جائے گی، اور اگر بعد میں طواف کر لے طواف بھی ہو جائے گا۔ ترتیب میں جو اس نے گڑبڑی کی ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ سعی نہیں ہوگی اس کی کوئی شریعت کے اندر دلیل موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی بات ان کی کہنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے میدان میں کھڑے تھے اور لوگ ان سے سوال کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان انحر، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پتا نہیں چلا، میں نے اپنے جانور کو ذبح کرنے سے اپنے سر کے بال نکال لیے۔ تو آپ نے کہا اذبح ولا حرج، آپ نے کہا ایسا اچھا مسئلہ تم نے الٹا کیا ہے، یعنی پہلے اپنے جانور کو کاٹنا چاہیے تھا پھر بالوں کو حلق کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے پہلے حلق کیا ہے اور بعد ابھی تمہارے جانوروں کو کاٹا نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اپنے جانوروں کو کاٹو۔ پھر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، ایک آدمی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں پتا چلا، لہذا پہلے میں نے جانور کو کاٹ لیا اور پتھر کو کنکریاں میں نے کیا ہے ابھی کنکریاں نہیں ماری ہیں، میں میرے جمرات پر نہیں گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا ارمی ولا حرج، کہا کہ جاؤ تم پتھر مارو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بھی اس دن پوچھا گیا، چاہے کوئی چیز پہلے کی گئی ہو یا بعد میں کی گئی ہو، ہر بات میں اللہ کے نبی نے یہی کہا افعل ولا حرج، کہا کہ تم جاؤ کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر اس حدیث پر غور کریں کہ کیوں علامہ ابن عثیمین اور ابن باز رحمہ اللہ نے اس چیز کو کہا ہے کہ اگر انسان طواف کرنے سے پہلے اگر سعی کرے گا تو سعی اپنی جگہ ہو جائے گی، طواف اپنی جگہ ہو جائے گا۔ یہ جو سعی یعنی طواف کے بعد ہی سعی کرنا چاہیے، جسے بعض علماء نے بالکل شرط قرار دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، تو آپ دیکھیں اگر ویسی بات کہا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حائضہ ہوئی تھی حج کے راستے میں، تو اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ جو چاہے سب کرنا، حج میں جیسے عام لوگ کرتے سب کرنا، مگر اللہ کے گھر کا طواف نہ کرنا۔ تو حضرت عائشہ نے طواف کو چھوڑا اور صفا مروہ کے درمیان کی سعی کی تھی۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعی طواف پہلے واجب ہے، یہاں تو وہ دلیل واجب نہیں ہوتی ہے۔ لہذا بنیادی طور پر پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ترتیب میں اوپر نیچے کرتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اب جیسے میں نے یہ بات بتایا کہ دونوں کے درمیان مغالات، یعنی صفا سے مروہ کے درمیان گئے، مروہ سے صفا کے درمیان گئے، تو کنٹینیو ان کے درمیان اگر کوئی آدمی بیچ میں گیپ کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شرط نہیں قرار دیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے لگ جائے بیچ میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم نماز کی وجہ سے تو وہ 7 چکر رک گئے، لہذا انسان جہاں سے رکا ہے وہاں سے اسے مکمل کرے گا۔ اگر ضرورت انسان کو پیش آئے انسان باہر بھی جا سکتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے بات کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو صفا اور مروہ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی علماء نے اسے شرط نہیں قرار دیا۔ سب سے پہلے نیت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ جب آپ حج کی نیت کر کے جاتے ہیں تو الگ سے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، علماء کرام نے اس سے کیا ہے الگ سے کوئی نیت کو ثابت نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ جا کر دیکھیں گے اور فقہی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں حج ہو یا عمرہ ہو ایک مکمل عبادت ہے، اور ان سب کے لیے ایک نیت کا ہونا کافی ہے کہ میں حج پر آیا ہوں، میں طواف کروں گا، سعی کروں گا، اپنے بالوں کو ہٹاؤں گا، احرام کو کھول دوں گا۔ یہ اتنا سب کرنے کی انسان ایک نیت کرتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ نہیں طواف کی الگ نیت ہونی چاہیے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کی الگ نیت ہونی چاہیے، صفا مروہ کی نیت الگ ہونی چاہیے، حلق و تقصیر کی نیت ہونی چاہیے، اگر انسان ہر چیز کی نیت کرتا گھومے گا تو یہ بڑی حرج کی بات ہے۔ محترم حاضرین، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ایک نیت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی رکعت کی نیت الگ ہوتی ہے، دوسری رکعت کی نیت الگ ہوتی ہے، سجدے کی نیت الگ ہوتی ہے، رکوع کی نیت الگ ہوتی ہے، نہیں، ایک مکمل عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو آپ اس کے پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں، اس کے ماتحت میں جتنی عبادتیں آتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ اگر انسان صرف حج اور عمرے کی ایک نیت کر لے تو اللہ کے گھر کے طواف کی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
چلیے اب بات کریں کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا شرط ہے کہ وہ طہارت سے پاک ہو، یا یہ شرط ہے؟ محترم حاضرین، اسے علماء نے شرط نہیں قرار دیا، بلکہ صرف شرط اسے نہیں، یعنی صرف چھوٹی ناپاکی کو نہیں، بڑی ناپاکی کو بھی علماء نے شرط نہیں قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی انسان جنبی ہو، ناپاک حالت میں ہو، تب بھی وہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس کی دلیل، مضبوط دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فعل ہے، انہوں نے کیا ہے، حیض کی حالت میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ اب حیض کی حالت میں غسل واجب ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نہ غسل کے مسئلے میں پاک تھی اور وضو تو ویسے ہی نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے انسان پر طہارت اکبر یا طہارت اصغر کا ہونا شرط نہیں ہے، انسان بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مضبوط شرط یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے۔ بات اگر ستر پوشی کی کریں، دیکھیے صفا مروہ کے درمیان انسان دوڑتا ہے، لہذا وہاں پر انسان کو اپنے ستر پوشی کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی کے ساتھ اوپر نیچے کے مسائل ہو جاتے ہیں، ہلکا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کی سعی خراب نہیں ہوتی ہے، لہذا اس مسئلے میں انسان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اب انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، تو سعی کرنے کی کچھ سنتیں ہیں جس کا حکم شریعت اسلام دیتی ہے، لہذا انسان کو کرنا چاہیے۔ اب سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے انسان صفا پہاڑی پر چڑھے یا مروہ پر چڑھے تو وہاں جا کر دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جب صفا پر چڑھے گا تب رکے گا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرے گا اور دعا پڑھے گا، جب بھی مروہ پر چڑھے گا رکے گا، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرے گا اور دعا کرے گا۔ اور کیسے کعبۃ اللہ، کیسے صفا اور مروہ پر چڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب جیسی آپ چڑھے تھے، آپ نے کہا ابدؤ بما بدأ اللہ به، کہ میں اسی کے ذریعے اس سعی کی شروعات کرتا ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کی تھی، لہذا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی۔ لہذا جو بھی آدمی پہلی مرتبہ صفا، یعنی پہلے صفا سے شروع کرنا ہے، تو پہلی مرتبہ صفا پر چڑھے گا تو وہ دعا پڑھے گا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ تو لہذا صرف شروع میں ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، جب جب آپ صفا جائیں گے، جب جب مروہ جائیں گے، ہر مرتبہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، ہر مرتبہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ آپ صفا پر چڑھیں گے تب آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں گے، اتنا کافی ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد انسان کو جو میسر ہو وہ دعا پڑے گا۔ تو لہذا 7 مرتبہ اسے یہی کرنا ہے، جیسے ہی صفا پر چڑھے گا، پہلی مرتبہ چڑھ رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے گا، تکبیر کرنے کے بعد یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا اور اس میں ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے گا، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا۔ اس کے بعد جو اسے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی ہے وہ اسی اعتبار سے اپنے لیے دعا مانگے گا۔ یہاں پر وہ ایک طواف، ایک سعی مکمل کرتا ہے، اب دوبارہ مروہ کی طرف جائے گا، وہاں پہنچے گا، سیم یہی دعا پڑھے گا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کرے گا اور دعا بھی 3 مرتبہ پڑھے گا۔ اس کے بعد انسان کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے گا، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہے گا تبھی سے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے گا، 3 مرتبہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد جو اللہ نے آسانی عطا کی ہے وہ مروہ پر پڑے گا۔ اسی طرح 7 چکر اسے کرنے پڑیں گے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہی کام کرنا پڑے گا۔ یہ دعا کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی کی سنتوں میں سے ہے۔ بلکہ یہاں پر آپ دیکھیے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز والاکرم، یہ بھی اکثر دعاؤں میں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعی میں یہ پڑھا کرتے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز والاکرم۔ کوئی اگر کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے ابن مسعود ہیں، ابن عمر ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، عروہ بن زبیر ہے، ان سے یہ چیز ثابت ہے، ان سے یہ چیز ثابت ہے، انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر ایک اہم بات جو صفا اور مروہ کے درمیان کی جانے والی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جیسے ہی آپ صفا سے نکلیں گے، مروہ جا رہیں گے، تو آپ کو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی،
ایک گرین لائٹ نظر آئے گی. گرین لائٹ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک لمبی جگہ تک جاتی ہے. جتنی گرین لائٹ ہے، جیسے آپ صفا سے جائیں گے تب بھی آپ کو گرین لائٹ ملے گی، پورا ایک بیلٹ ملے گا، یعنی یہاں سے لے کر کافی دور تک ایک حصہ ملے گا. جب واپس آئیں گے تب بھی آپ کو گرین لائٹ ملے گی. تو ایسی جگہ پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد ذرا تیز دوڑنے کی کوشش کریں، چلنے کی کوشش کریں. جیسے عام حالت میں چلتے ہیں اس سے تھوڑا تیز دوڑیں گے، یہ سنتوں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسعى بطن المسیر اذا طاف بین الصفا والمروہ، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ کے درمیان جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ کرتے تو اصل میں وہاں پانی گزرنے کی جگہ تھی. جو جگہ ابھی گرین لائٹ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ میں وہ پانی گزرنے کی جگہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوڑا کرتے تھے. اتنا حصہ آج تو بالکل مکمل سپاٹ زمین ہے اور وہاں پر گرین لائٹیں لگا دی گئی ہیں، مگر اتنا حصہ جو پانی بہنے کا تھا اللہ کے نبی وہاں ہلکے سے تیز چلا کرتے تھے. لہذا وہاں پر چلنا اور تیز دوڑنا یہ صرف مردوں کے لیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. بہت ساری خواتین بھی یہاں دوڑتی ہیں، جبکہ اس خواتین کو دوڑنا نہیں چاہیے. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے. ابن المنذر ہو، ابن عبد البر ہو، امام ابن بطال رحمہ اللہ نے ان سب نے اس بات کو اجماع کے طور پر نقل کیا ہے کہ عورتوں پر دوڑنا نہیں ہے، یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے خاص ہے. محترم حاضرین، بہت سے لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سواری پر رہ کر سعی کی جا سکتی ہے؟ جیسے آج کے دور میں کیا ہے، بہت ساری الیکٹرانکل گاڑیاں آ گئی ہیں یا جو ویل چیئر آئی ہیں، ایک آدمی بیٹھتا ہے دوسرا آدمی ویل چیئر ڈھکیلتا ہے. تو کیا پہلے کے زمانے کے اعتبار سے سواری کا استعمال کرنا آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی جانور کا یا ویل چیئر کا یا جو الیکٹرانک ویل چیئر ہوتی ہے جو بٹن کے ذریعے چلتے ہیں اس کے ذریعے انسان سعی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر انسان کے پاس عذر ہو تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان چاہے وہ الیکٹریکل چیئر ہو یا جو ڈھکیلے جانے والی چیئر ہو، اس کے درمیان اگر عذر کی بنیاد پر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کیا ہے، اس مسئلے میں سختی نہیں کرتی ہے. انسان اگر عاجز ہے، بوڑھا ہے یا جسم سے لاغر ہے یا یوں کہیے کسی بیماری میں مبتلا ہے، نہیں کر سکتا، جو جس طرح طواف کے اندر انسان ویل چیئر کا استعمال کر سکتا ہے، الیکٹرانکل چیئر کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھا کر طواف کرائے وہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح سعی بھی انسان کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اب رہا مسئلہ کہ بغیر عذر کے انسان ایسا کرے تو کیا درست ہے؟ بس شوق کے لیے کرے. لوگ پیدل چل رہے ہیں، مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو کیا شوق کے لیے انسان الیکٹریکل چیئر کا استعمال کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے اس مسئلے میں علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے جیسے ابن حزم رحمہ اللہ ہے، ابن قدامہ ہے، امام شنقیطی رحمہ اللہ ہے، امام ابن باز رحمہ اللہ ہے، ان سب نے کہا کہ انسان کے لیے جائز ہے. کہتے ہیں جائز ہے، اگر کوئی عذر نہ بھی ہو تب بھی وہ انسان کیا ہے، جانور پر آ اور جا سکتا ہے. ایسا کیوں کہا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثر علیہ الناس یقول هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الركب والمشي والسعي افضل. آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے آئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، بہت سے لوگ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا. جب اللہ کے نبی چل رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا یہاں تک کہ عورتیں بھی وہاں پر امڑ آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اتنا زیادہ دیکھا تو آپ جانور پر سوار ہو گئے تھے اور سوار ہو کر آپ نے سعی کی تھی. تو اس سے پتا چلا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہو کر طواف کیا تھا، اسی طرح سواری ہی پر آپ نے سعی کی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اگر کوئی آدمی الیکٹریکل چیئر وغیرہ پر بیٹھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا وہاں پر جانا اور کیا ہے، اصل میں سعی کرنا اصل ہے، چاہے وہ بیٹھ کر جائیں یا آپ کیا ہے الیکٹریکل چیئر پر بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس کو بڑا غلط کہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات یا اس میں کوئی مسئلہ یا اختلاف نہیں ہے. چلیے اب بات کریں سعی کی قسموں کی. دیکھیے جب انسان حج افراد یا حج قران کر رہا ہو تو حقیقت میں ایک سعی ان کے لیے کافی ہے. اگر کوئی آدمی حج افراد کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، تو ایک سعی قربانی کے اعتبار سے کافی ہے، اور وہ کیا ہے طواف قدوم کے بعد واقع ہوگی.
तवाफ़ क़ुदूम के बाद क्या वाक़ई होगी, और वो तवाफ़ इफ़ादा तक उसे ताख़ीर भी कर सकता है। उलमा ने इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कही है। अगर कोई आदमी हज तमत्तो कर रहा है तो तमत्तो करने वाले के लिए 2 मरतबा सई करना पड़ेगा। एक सई उम्रा की होगी, एक सई हज वाली होगी जो तवाफ़ इफ़ादा की बात करेगा। तवाफ़ इफ़ादा के बाद वो करेगा। तो लिहाज़ा सबसे पहले उम्रा, मुकम्मल उम्रा अशरे हज के अंदर वो करेगा, उसके अंदर तवाफ़ करेगा, सई करेगा, हल्क़ या तक़सीर करेगा, फिर वो कपड़ों को निकाल कर हलाल हो जाएगा। फिर वो हज के लिए दोबारा क्या है, इहराम बांधेगा और अरफा के मैदान में रहेगा, और अरफा से लौट कर क्या है वो तवाफ करेगा और सई करेगा। तो लिहाजा पता ये चला कि जो हज इफराद और क़िरान कर रहा है उस पर सिर्फ एक सई है, लेकिन जो हज तमत्तो कर रहा है वो पहला उम्रा करेगा, बाद में हज करेगा। तो हज में भी एक सई, उम्रे में भी एक सई है, और हज के अंदर भी एक सई है। तो ये कुछ बुनियादी बातें सफा और मरवा के दरमियान सई के हवाले से थी। अब बात की जाए यौमुत तरविया की। अब इंशाअल्लाह ताला सीधे हज के अय्याम में आते हैं, क्योंकि जितनी बुनियादी बातें हो सकती थी मैंने उन सब का जिक्र किया है कि यौम तरविया, इसे 8 जिलहिज्जा का दिन कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला 8 जिलहिज्जा को हमें क्या करना है, अरफा का दिन 9 जिलहिज्जा हमें क्या करना है, और 9 अरफा की रात जो मुजदलिफा में इंसान गुजारता है तब उसे क्या करना है, 10 जिलहिज्जा के दिन कौन कौन से काम उसको करना है, और उसके बाद मीना में रुकना, रमी जमरात करना, अय्याम तशरीक 11 12 13 जो हज के अय्याम हैं, अशर जिलहिज्जा के 10 दिन के बाद, ईद के बाद के, उसमें इंसान को क्या करना है, तवाफ़ विदा विदा कैसे करना है, और हज में नियाबत कैसा करना है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दुरूस के अंदर इन तमाम चीज़ों को कवर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक हज सीखने और दूसरों तक इन बातों को फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तगफिरू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुख्तसर अंदाज से पूछ लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। यस के अंजुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जैसा कि आपने बताया कि जो ग्रीन लाइट का जो जगह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तो थोड़ा तेज चलते थे क्योंकि वो पानी बहने की जगह है। जैसा हमने सुना कि वो बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम थी जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या है एक पहाड़ी पर रखे हुए थे, तो जब बच्चे को पानी की तलाश में सफा से लेकर मरवा तक दौड़ लगाती थी, तो जैसा वो ग्रीन लाइट की जगह है वहां पे बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम तेज दौड़ती थी और बाकी की जगह में थोड़ा आहिस्ता दौड़ती थी। क्या ये सही नहीं है? देखिए जज़ाकल्लाह खैर, आपने जो सवाल पूछा है, अब देखिए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तफसील है वो यही है कि उन्होंने इन दोनों के दरमियान दौड़ लगाई थी। अब असल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अगर हजरत हाजरा ने वहां दौड़ लगाई थी, लेकिन हदीस के अंदर इसका तज़किरा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर क्या किया, आपने अपनी सुन्नत बयान की, यानी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया उसको हम फॉलो करेंगे। हालांकि ये मुकम्मल ये जो सुन्नत है हज की, चाहे वो हज पर जाना हो, तवाफ करना हो, सफा मरवा के दरमियान सई करना हो, ये सारी चीजें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान तक ही जाती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कहना कि हजरत हाजरा वहां दौड़ी थी, वल्लाह ताला आलम, इसके बारे में मुझे उतना इल्म नहीं है। लेकिन जो चीज मैंने पढ़ी थी वो यही है कि वहां पर असल में पानी गुजरने की जगह थी, तारीख के अंदर यही बातें लिखी गई हैं। अब दो सब्जा नशान जो हैं इनके बीच का जो हिस्सा है, यहाँ हकीकत में वादी थी, जैसे कि साहबा, बहुत सारी तारीख किताबों में आप उसको देखेंगे। और हजरत हाजरा के बारे में जिक्र करें, अभी इसकी जो ये वादी की तारीख देखें, हाँ ये वादी की तारीख जरूर मिलती है। ये वादी की तारीख भी बहुत पुरानी है। इब्न बाज रहमुल्लाह की जहाँ तक मुझे याद है, बतनी वादी कहते थे कि दो आलमों के दरमियान मर्द थोड़ा दौड़ेंगे और औरतें नहीं दौड़ेंगी। अगर आप कहती हैं कि हजरत हाजरा वहां दौड़ी थी तो खवातीन को भी दौड़ना चाहिए। अब रहा मसला ये तारीखी बातें, ठीक है, क्या हजरत हाजरा दौड़ी थी कि नहीं दौड़ी थी। अगर दौड़ी भी थी, अगर अल्लाह के नबी नहीं दौड़ते तो हमारे लिए सुन्नत नहीं थी। अगर वो दौड़ी भी है और अल्लाह के नबी ने वहां दौड़ा है तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसको करेंगे। ठीक है। रुकैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जब जैसा कि आप बोले ना कि सफा में जब पहुंचते तो हम दुआ पढ़ के हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहेंगे, तो अगर अगर रश ज्यादा है तो हम चलते चलते ऐसा मरवा की तरफ चलते चलते दुआ कर सकते?
रश अगर ठहरने की जगह नहीं है वहाँ। देखिए, मैंने अभी जिक्र करते हुए कहा कि ये सुन्नतों में से एक सुन्नत है, कर लेंगे तो सवाब है, अगर छोड़ देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जो शर्त हो सकती है मैंने उसका तज़किरा किया। जो सुन्नतें हैं, सुन्नतों के करने पर हकीकत में सवाब है, लेकिन छोड़ने पर कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर जैसे आपने कहा कि सफ़ा या मरवा पर बहुत ज़्यादा रश हो और रुकना मुश्किल हो, तो चलते हुए दुआ करना बिल्कुल जायज़ है। असल सुन्नत है कि सफ़ा मरवा पर रुकें, क़िबला रुख हो जाएं, हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहें, दुआ मांगे, ये असल है। जी। लेकिन और भीड़ शेख, ज़्यादा है तो कर सकते जी। सजदे में अब जैसा नफिल नमाज में या नफिल नमाज में जब सजदा करते तहज्जुद में, तो सजदे में उर्दू में दुआ करना जरूरी है, करना है क्या अरबी में ही करना जरूरी है? क्योंकि हमारे एक बाजी बोले कि अरबी में ही करना है, उर्दू में नहीं, अपने अल्फाज। देखिए, जहां तक मसला सजदे की हालत में दुआ उर्दू में ही करना चाहिए या अरबी में ही करना चाहिए, ये असल में एक इख्तलाफी मसला है। लेकिन अक्सर उलमा की राय ये है कि नमाज के अंदर इंसान अपनी जबान का इस्तेमाल ना करे, अरबी जबान का इस्तेमाल करे। ठीक है। जी। अब अफजल अफजल चीज क्या है? अरबी में दुआ करना अफजल है, लेकिन अगर किसी को उर्दू में दुआ करनी ही है तो दिल में दिल मांग ले। दिल ठीक है। में। खासकर इंसान जब फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो बेहतर और महफूज यही है कि अरबी में ही दुआ करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। और क्या, शरीयत इस्लामिया ने जब ये हुक्म दिया है तो अल्लाह जानता था, उसके रसूल जानते थे कि सारी जबान के लोग इसमें आएंगे। अब मान लीजिए किसी को अरबी में दुआ याद ही नहीं है, तब वो इंसान क्या करेगा? जी। तो उनके नजदीक क्या, उर्दू में दुआ कर लेगा। लेकिन अरबी में याद है तो अरबी में ही करना चाहिए। अगर अरबी में याद नहीं है तो उर्दू में कर सकते हैं, मजबूरी की सूरत में। और रहा मसला नमाज नफिल या आम सजदे हैं, तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप उर्दू में, हिंदी में, तेलुगु तमिल में जैसे भी करें। जी वही जैसे कर। कुरान, बस कुरान की तिलावत नहीं करना चाहिए, सिर्फ दुआ दुआ हो। जी लेकिन अरबी में दुआ हर हाल में अफजल है, चाहे वो सुन्नत हो, फर्द हो, नफिल हो, जैसा भी हो। जज़ाकल्लाह। हयाकल्ला, मरहबा। जाहिदा। चलिए ठीक है, फिर इजाजत दीजिए, बकिया बातें आइंदा सबक में करते हैं इंशाअल्लाह ताला। खत्म मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।